قاتلان حسین کی عبرتناک موت کا منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی دل دہلا دیتے ہیں، ایسے واقعات جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ بھی ایسا ہی ایک دردناک باب ہے جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، سرداری جوانانی جنت حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن تاریخ یہی ختم نہیں ہوتی۔ جنہوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، جن کے ہاتھوں نے وہ ظلم کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دل میں اٹھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے نظام میں ظلم کبھی باقی نہیں رہتا۔ مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ظالموں کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی قاتلان حسین کے انجام کو دیکھیں گے، جن کی دردناک اور عبرتناک موت کا منظر جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا۔ کربلا محض ایک میدانی جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابل یزید تھا، جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ یزید کے دربار میں موجود وہ سپاہی، وہ امیر، وہ کارندے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں پر ظلم کیا، ان سب نے وقتی دنیا کے مفاد کے لیے وہ جرم کیا جس کا بوجھ قیامت تک ان کے کندھوں پر رہے گا۔ یزید نے خلافت کو سلطنت میں بدل دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا تو وہ طاغوتی طاقت امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتی تھی، تاکہ حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں قاتلان حسین کون تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کئی کردار شامل تھے۔ ان میں نمایاں نام ہے عمر بن سعد، جو یزید کی طرف سے کربلا کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ شمر بن ذی الجواشن، وہ بدبخت شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا۔ حرملہ بن کاہل، اس نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر مارا۔ سنان بن انس، اس کے بارے میں بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے امام کے جسم مبارک کو زخمی کیا۔ خولی بن یزید، وہ جو امام کا سر لے کر ابن یزید کے دربار میں گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو وقتی مال و عہدے کے لالچ میں اس ظلم عظیم میں شریک ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا انجام کیسا ہوا؟ کیا وہ سکون سے جی سکے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کے انجام کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ جو یزید کی طرف سے کربلا کے لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو دراصل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، جنہیں عشرہ مبشرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، باپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا حسین علیہ السلام کا قاتل، اس نے ریاست ری کے لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر کی قیادت قبول کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ وہ راتوں کو ڈراونے خوابوں میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا، چیخیں مارتا اور کبھی کبھی نیم دیوانہ سا ہو جاتا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے جب بغاوت کی تو سب سے پہلے عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا اور پھر اسے عبرتناک طریقے سے قتل کیا گیا۔ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کا جسم چیل کووں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ شمر بن ذی الجواشن، وہ بدبخت شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا، شاید ظلم و سنگدلی کا وہ نام ہے جسے کربلا کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو بھی نہ دے۔ شمر، جو کبھی علی علیہ السلام کی فوج میں بھی شریک تھا، وقت گزرنے کے ساتھ اتنا پست ہو گیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلانے کی جرت کی۔
لیکن وہ خنجر صرف امام کے گلے پر نہیں چلا بلکہ خود شمر کی دنیا و آخرت پر چلا۔ شمر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے بعد کبھی سکون سے نہیں سو سکا۔ لوگ اس پر تھوکتے، لعنت کرتے اور وہ سہم کر رہتا۔ مختار کے لشکر نے آخر کار اسے گرفتار کیا، اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر بازار میں گھمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حرملہ بن کاہل، وہ ظالم جس نے علی اصغر علیہ السلام کو نشانہ بنایا۔ کربلا کا ایک ایسا دردناک لمحہ جسے سن کر پتھر دل بھی پگھل جائے، وہ تھا 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے شیر خوار بیٹے کو لے کر دشمنوں کے سامنے گئے اور فرمایا، اگر مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو اس بچے کو تو پانی دے دو، لیکن جواب میں حرملہ نے ایسا تیر چلایا کہ تاریخ تھرا اٹھی۔ 3 شاخوں والا زہریلا تیر جو معصوم علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے پار ہوا، وہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ حرملہ کے متعلق شیعہ اور سنی روایت میں آتا ہے کہ وہ واقع کربلا کے بعد پاگل سا ہو گیا تھا۔ دن رات کانوں میں رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ چیختا، کپ کپاتا اور کہتا، وہ بچہ مجھے خواب میں بلاتا ہے، وہ بچہ مجھے دیکھتا ہے، وہ خون آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ مختار سقفی نے حرملہ کو پکڑوا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ روایت کے مطابق اس کے جسم کو آگ میں جلایا گیا تاکہ دنیا عبرت پکڑے کہ معصوموں کے قاتلوں کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ سنان وہ تھا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر نیزہ مارا، اور روایت ہے کہ اس نے ہی امام کے کپڑے اتارنے میں پیش قدمی کی۔ دولت اور دنیا کی طلب میں وہ اتنا گر گیا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظلم روا رکھا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے بعد سنان ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے جسم میں گوشت گلنے لگا، بدبو سے لوگ اس کے پاس جانا چھوڑ گئے۔ وہ سڑکوں پر بھیک مانگتا اور کہتا، میں حسین علیہ السلام کو نہیں بھول سکتا، میں نے اس معصوم پر ظلم کیا۔ وہ اذیت ناک زندگی گزار کر ایسی بے کسی میں مرا کہ اس کی لاش کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ خولی بن یزید جو امام کا سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا، اس کا کردار اس مکاری اور بے حسی کا آئینہ ہے جو کربلا کے دشمنوں میں غالب تھی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کا شرف حاصل کیا، مگر اس نے وہ سر رات کو اپنے گھر میں رکھا، اور تب کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس کی بیوی نے رات کو خواب میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جو کہہ رہے تھے، اس ظالم سے کہو کہ ہمارے سر کو زمین پر نہ رکھے۔ خولی کے گھر میں آگ لگ گئی، بچے چیخنے لگے اور رات بھر خولی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ بعد ازاں جب مختار نے بغاوت کی تو خولی کو ایک خنزیر کے لباس میں چھپتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ چیخ رہا تھا، مجھے مت مارو، میں نے غلطی کی تھی، لیکن عبرت کا منظر مکمل ہوا۔ خولی کے سر کو کاٹ کر کوفہ کی گلیوں میں لٹکا دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہ ظالم گورنر جس کے دل میں رحم نہ تھا۔ ابن زیاد وہ شخص تھا جس نے حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، قاتلوں کی پشت پناہی کی اور کوفہ میں اہل بیت علیہ السلام کو قید کیا۔ اس کے دربار میں زینب علیہ السلام اور سجاد علیہ السلام جیسے پاک نفوس کو لایا گیا، لیکن اللہ کے نظام نے دیر نہیں لگائی۔ جب مختار سقفی نے بغاوت کی تو اس کا سب سے بڑا ہدف یہی ابن زیاد تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں ابن زیاد کے سپاہی بکھر گئے، اسے بھاگتے ہوئے مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ بھیجا گیا، جہاں اس پر لعنت بھیجی گئی۔ یزید بن معاویہ وہ باطل بادشاہ جس نے سب کچھ ہار دیا، یزید کی خلافت کا داغ کبھی دھل نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا خون اس کی گردن پر ہے۔ مورخین بالخصوص اہل سنت کے کچھ مصنفین جیسے امام جوزی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید کربلا کے بعد بے چین رہنے لگا تھا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کروایا، مکہ پر پتھر برسائی، خانہ کعبہ کو جلا دیا اور بالآخر دمشق میں نشہ، بدکاری اور خوابوں کی بے چینی کے عالم میں 38 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔
روایت ہے کہ اس کی لاش سڑنے لگی اور بدبو سے لوگوں نے جلدی دفنایا۔ یزید جو دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا تھا دنیا سے یوں رخصت ہوا کہ نہ اس کا مزار بچا نہ کوئی عزت، رہ گئی تو صرف لعنت۔ دوستو، کربلا کے قاتلوں کا انجام صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ ظلم کا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی۔ معصوموں کا خون زمین پر نہیں گرتا بلکہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔